أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ایصال ثواب کے سلسلے میں برپا کی گئی اس مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی مشہور معروف آیت کا جز اور پروردگار کا مشہور معروف فرمان آپ کی خدمت میں تلاوت کیا۔ یقیناً یہ آیت کا جز اور یہ جملہ قرآن کریم کا بارہا آپ کی سماعتوں سے اور آپ کی بصارتوں سے ٹکرایا ہوگا کہ ارشاد فرما رہا ہے: کل نفس ذائقۃ عام اجمالی جو ترجمہ ذہنوں میں محفوظ ہے وہ یہ ہے کہ ہر صاحب نفس، ہر صاحب جان کو موت کا ذائقہ چکھنا۔ لیکن قرآن کریم تمام انسانوں کو ہر صاحب نفس، ہر صاحب جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ نہ اس مقام پر نہ کسی اور مقام پر قرآن میں یعنی کوئی آیت نہیں ہے اور نہ ہمارے پاس کوئی روایت ہے، کوئی حدیث ایسی ہو کہ جس میں ارشاد یوں فرمایا گیا ہو کہ کل حی ذائقۃ الموت، کہ ہر زندہ کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ کل حی اگر کہہ دیا جائے تو تمام حیوں میں جو تمام زندہ عالم کا ایک اسم، ایک صفت پروردگار کی کیا ہے؟ الحی۔ تو اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اگر یہ کہا جائے کل حی ذائقۃ الموت، یا خود اس آیت کا معنی یہ کیا جائے کہ ہر زندہ کو مرنا ہے، تو قرآن میں ایسا نہیں آتا ہے۔ پروردگار وہ حی ہے جس کے لیے کوئی موت نہیں۔
ایک معنی صرف پروردگار ہی نہیں ہے بلکہ کائنات میں کچھ اور بھی حی اور زندہ مخلوقات بھی ایسی ہیں کہ ان کے لیے فعلاً موت نہیں ہے۔ یہ جو دنیا کی موت ہے جس کا ہم اور آپ تذکرہ کرتے ہیں، یہ موت ان کو نہیں آتی۔ لہذا کچھ حیات ایسی بھی ہے کہ جس کو ماورائے موت رکھا ہوا ہے، ان کو موت نہیں آنے۔ بس اب قاعدہ کیا ہوگا؟ قاعدہ یہ ہوگا کہ حیات میں سے، زندہ میں سے، ہر وہ کہ جو صاحب نفس اور صاحب جان ہے اس کو ہے، لیکن عین اس مرحلے پہ کہ جہاں پر صاحب جان اور صاحب نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا مختلف انداز سے ارشاد فرما کر کہتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یعنی کچھ نفوس ایسے ہیں کہ جو مقام اطمینان پر پہنچنے کے بعد، یا ایسے نفوس مطمئنہ بھی ہیں کہ جن کے لیے خدا موت کا لفظ استعمال نہیں کر رہا بلکہ ان کے لیے فرما رہا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کے پاس حالت راضی و مرضی میں رجوع کرو اپنے پروردگار کے۔ بس ان کے لیے موت نہیں ہے، ان کے لیے رجعت ہے۔ بس یہی سے ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کچھ ایسے ہیں جن کے لیے موت نہیں ہے، کچھ نفس ایسے ہیں کہ جن کے لیے موت نہیں ہے بلکہ پروردگار کی جانب وہ رجوع کرنا ہے۔ بس یہ خود بخود نفوس الگ ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے عزیزان من، ہمیں جو دین موت اور حیات کے حوالے سے تصور اور تفکر دیتا ہے، جو مفہوم موت اور حیات کا دین قائم کرتا ہے، وہ اس سے بہت مختلف ہے جو ہم نے اپنے ذہنوں میں قائم کیا ہوا ہے۔ لہذا قرآن جو ہمیں بار بار تفکر و تدبر کی طرف بلا رہا ہے، اس میں سے ایک مقام تدبر و تفکر کیا ہے کہ انسان اس بات پر غور کرے کہ موت کسے کہتے ہیں اور حیات کیا چیز ہے۔ معمولاً ہمارے ذہنوں میں خیال یہ ہوتا ہے کہ ہاں ہمیں پتہ ہے زندگی کسے کہتے ہیں، ہاں ہمیں معلوم ہے کہ موت کسے کہتے ہیں، لیکن اگر ہم سے کوئی سوال کر لے کہ بتائیے موت ہوتی کیا ہے، کس چیز کا نام ہے، تو ہمیں نہیں معلوم موت کیا ہے۔ اگر ہم سے کوئی سوال کر لے کہ بتاؤ حیات کیا چیز ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ ہم نے جو تصور ذہن میں رکھا ہوا ہے، وجہ کیا ہے کہ ہمیں موت کے اوپر، اب غور کیجئے گا کہ تمام چیزوں میں نہ صرف یہ کہ ہم موت سے آشنا ہیں بلکہ نوعاً ہمیں موت کے اوپر یقین بھی ہے۔ یعنی انسان، آپ تاریخ انسانی کو جا کر مطالعہ کریں کہ طول تاریخ میں انسان مختلف چیزوں کا انکار کرتا چلا ہے۔ کوئی آپ کو خدا کا منکر ملے گا، کوئی آپ کو انبیاء کا منکر ملے گا، کوئی ائمہ کا منکر ملے گا، کوئی کتابوں کا منکر ہے، کوئی ملائکہ کا منکر ہے، کوئی جنت دوزخ کا منکر ہے۔ ہر شے کا منکر آپ کو تاریخ انسانی میں مل جائے گا۔ اگر نہیں ملے گا تو آپ کو موت کا منکر نہیں ملے گا۔ یعنی موت انسان کی اتنی یقینی ایکسپیرینسز میں سے ہے، اتنے یقینی تجربات میں سے ہے، ہر چیز کا انسان منکر ہو سکتا ہے لیکن موت کا منکر نہیں دکھا۔ یونان کے جو فلاسفہ تھے، مفکرین، انہی کے درمیان میں ایک گروہ تھا جس کو سوفسٹا کہتے تھے، آج کی زبان میں انگلش میں سوفسٹ کہتے ہیں۔ سوفسٹا کیا کرتے تھے؟ سوفسٹا ہر چیز کے اندر شک کرتے تھے، ہر چیز کے منکر ہو جاتے تھے۔ انہی کے آگے افکار کو لے کر چلنے والے بعض ایسے بھی مفکرین آئے ہیں کہ جو باقی چیزیں تو چھوڑا، خود اپنے وجود میں مشکوک ہو گئے، اپنے ہی بارے میں مشکوک کہ میں ہوں یا نہیں۔ مثلا خواب میں تتلی کو اڑتے ہوئے دیکھا اور جب جاگے تو اب یہ سوچ رہے تھے، سوچنے لگے کہ یہ تتلی نے مجھے خواب میں دیکھا تھا یا میں نے تتلی کو خواب میں دیکھا تھا۔ اگر تتلی نے مجھے خواب میں دیکھا تھا تو اس کا مطلب میری کوئی حقیقت نہیں تھا۔ بس اپنے ہی وجود میں شک کرنے والے، اپنے بھی وجود کا انکار کرنے والے آپ کو مل جائیں گے، لیکن پوری تاریخ انسانی میں موت کا آپ کو کوئی منکر نہیں ملے گا۔ کوئی ایسا نہیں ہے جس نے آج تک موت کا انکار کیا ہو۔ لہٰذا میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ موت کے خالق کے منکر آپ کو مل جائیں گے، موت کا منکر نہیں ملے گا۔ اتنی یقینی کیفیت کا نام موت ہے۔
لہذا اسی وجہ سے سورہ مبارکہ حشر کی جو آخری آیت ہے کہ پروردگار اپنے حبیب سے فرماتا ہے اے میرے حبیب اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اپنے پروردگار کے لیے سجدے کرو، حتی یاتیک الیقین، یہاں تک کہ تم یقین کے مرحلے میں داخل ہو جاؤ۔ اب جنہوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو چھوڑ دیا، ان کے دروازے کو ترک کیا، وہ اس آیت میں آ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں اور وہ مانا کیا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، پروردگار اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اس وقت تک عبادت کرو جب تک تم یقین کی منزل میں نہ داخل ہو جاؤ۔ اسی وجہ سے بعض جو صوفی فرقے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی ایک مرتبہ انسان یقین پر پہنچ گیا اس کے بعد اس کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ دوسرے جو ہیں وہ کیا مانا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب نعوذ باللہ من ذالک خود پیغمبر کو یقین حاصل نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر اب یہ اس طرح کی تفسیروں کو کوئی توہین رسالت حساب نہیں کرتا، یہ حیرت کی بات ہے۔ مقام یہ ہے عزیزان من کہ پیغمبر کو خدا نخواستہ اگر یقین حاصل نہیں تھا تو وہ ہمیں کہاں سے یقین دلائیں گے؟ جو خود یقین نہ رکھتا ہو وہ ہمیں کہاں سے یقین دلائے گا؟ جبکہ مرحلہ یہ ہے کہ کائنات میں پیغمبر کی یقین سے آگے کسی کا یقین نہیں ہے، اس لیے کہ کائنات میں اللہ نے جس کو پہلے سب سے پہلے خلق کیا وہ نور محمد علیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ وہ نور کے جو اول ما خلق اللہ نوری کے مرحلے پر ہے وہ ذات، اور دوسری جانب کنت کنز مخفیہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ پروردگار نے اپنی معرفت کے لیے جس کو خلق کیا وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ تو جس کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے خلق کیا ہو وہ تو اس وقت بھی موجود تھا جب کائنات میں اس کے اور اس کے خدا کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جملہ کہنا کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ یقین کی منزل پر نہیں ہے، خود توہین ہے پیغمبر کی، اور کہنے والا خود کس منزل پر کھڑا ہے؟ کیا تجھے یقین ہے کہ جو تو پیغمبر کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ عزیزان من، پیغمبر کے بارے میں جب بھی آپ اہل بیت کے دروازے سے دور ہوں گے تو اس طرح کے خرافات خود بخود سامنے آئیں گے۔ اب جس نے آ کر امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، امام سے آ کر سوال کیا، کہا مولا اس یقین کا کیا معنی ہے؟ امام نے کہا کہ تم کیا معنی کرتے ہو؟ اس نے کہا لوگ اس طرح کا معنی کرتے ہیں۔ امام نے کہا ممکن نہیں ہے کہ پیغمبر خود مرحلہ یقین پر نہ ہو۔ فرمایا کہ یہاں پر یقین سے مراد عرفان کا مرحلہ نہیں ہے، یہاں پر یقین سے مراد علم کا درجہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر پروردگار نے یقین سے جو چیز مراد لی ہے وہ موت ہے۔ یعنی قرآن کہنا یہ چاہتا ہے کہ اے میرے حبیب تم بھی اس وقت تک عبادت کرو حتی یاتیک الیقین، جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ اب سوال کرنے والے نے پوچھا کہ مولا موت کو یقین سے کیوں تعبیر کیا؟ تو ایک وجہ مولا نے بیان کی ہے، ایک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ پورے عالم انسانیت میں وہ واحد یقینی مرحلہ کہ جس کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا وہ موت ہے۔ اور دوسرا مقام امام نے فرمایا کہ موت وہ مرحلہ ہے کہ جیسے ہی انسان موت سے کہ ہمکنار ہوتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے تمام پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ جب تمام پردے ہٹتے ہیں تو انسان خود بخود یقین کی منزل میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب وہ موت کا مقام وہ ہے کہ جہاں پر کافر بھی یقین کی منزل میں داخل ہوتا ہے، مومن بھی یقین کی منزل میں داخل ہوتا ہے۔ کافر کو اپنے خسارے اور اپنے جہنم میں جانے کا یقین ہو جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے اسے کہ جس چیز کا میں انکار کر رہا تھا وہ سچ تھی۔ دوسرے مقام پر مومن کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے موت کے آتے ہی کہ میں کامیاب تھا اور بہشت میں پہنچوں گا۔ لہذا زندہ موت کی جو کیفیت ہے، موت کے اندر بڑے بڑے راز چھپے ہوئے ہیں۔ اساتید فرماتے ہیں ہمارے کہ انسان جو دنیا میں محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو اپنے ہاتھ میں تھامے ہوا ہوتا ہے، بعض اوقات انسانوں پر یہ مشکل آتی ہے، اکثر نوجوان خاص طور پر بعض مومنین اکثر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مولانا ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم مشکلات کا شکار رہتے ہیں، اور وہ جو دشمنان اہل بیت ہیں وہ مزے کرتے ہیں۔ تو عزیزان من، اللہ نے یہ دنیا بنائی ہی نہیں ہے اہل بیت کے محبت کرنے والوں کو، محبین اہل بیت کے لیے دنیا نہیں ہے، یہ دنیا
امتحان لیا جا رہا ہے اسے چھپا کر رکھا جائے، اسے ظاہر نہ کرے۔ محبت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں یاد رکھیے گا، اساتید فرماتے ہیں کہ محبت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے آثار اتنے شدید ہیں کہ اس دنیا میں یہ جو مٹیریل ورلڈ ہے، یہ جو مادی دنیا ہے، اس دنیا کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی محبت کے آثار کو ظاہر کر سکے۔ مثال اس کی اس طرح سے دی جاتی ہے کہ اگر آپ اپنا کوئی 20 واٹ کا بلب لے کر پاور اسٹیشن پہ پہنچ جائیں جہاں پر ہزاروں وولٹ اور ہزاروں واٹ کا کرنٹ جاری ہے، اور آپ اس کو کہیں بھائی یہ میرا بلب اس میں لگا دو، کیا ہوگا آپ کے بلب کے ساتھ؟ آپ جیسے ہی اس میں لگائیں گے دھماکہ ہوگا، منفجر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اب آپ وہاں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا پاور اسٹیشن خراب ہے، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے میرے بلب کو جلانے کی۔ وہ پلٹ کر آپ کو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا صلاحیت کا مسئلہ یہاں نہیں ہے، تمہارے بلب میں قابلیت نہیں ہے، اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، ایک لہجے کے لیے بھی اس کرنٹ کو برداشت کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ جس طرح سے اتنی تیز اور اتنی طاقتور جو برق ہوتی ہے، الیکٹریسٹی ہوتی ہے، اس کو برداشت کرنے کا اپلائنس کے اندر جو ہے وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی، اسی طرح سے دنیا کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ آثار محمد و آل محمد کی محبت کو اپنے اندر ظاہر کر سکے۔ لہذا خدا جو قیامت کو اتنا طولانی اور اتنا تفصیلی بنائے گا، اس کا مرحلہ کیا ہے؟ کیا ضرورت پڑی ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ قیامت اتنی لمبی ہو؟ معمولاً ہمارے اور آپ کے ذہن میں کیا بات ہے؟ قیامت کس لیے برپا کی جائے گی؟ حساب کتاب کے لیے۔ خوب حساب کتاب کرنے والا کون ہے؟ پروردگار۔ پروردگار کیا ارشاد فرماتا ہے کہ میں کون ہوں؟ سریع الحساب۔ دیکھیے آج انسان یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ لوگوں کی ایکٹیویٹیز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے کمپیوٹر میں، ایک بٹن دباتے ہیں پوری کی پوری رپورٹ سیکنڈوں میں سامنے آ جاتی ہے۔ اب پروردگار کے تو علم کا حال یہ ہے کہ وہ پہلے سے جانتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کرنا ہے، تو جو پہلے سے جانتا اس کو تو ویسے ہی حساب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود بھی اس نے ہمارے اوپر فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ہمارے ہر پل کی خبر کو اپنے پاس ریکارڈ رکھتے ہیں۔ تو پروردگار کے لیے ہمارا اور آپ کا حساب کرنا کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ جس کے لیے کتنی بڑی قیامت اندازہ ہے آپ کو؟ پروردگار نے ہمیں صرف آئیڈیا دینے کے لیے تاکہ میں اور آپ ایک تقابل پیدا کر سکیں، ورنہ یقیناً قیامت اس سے بڑی ہے۔ ایک آئیڈیا دینے کے لیے میرے اور آپ کے ذہن کو فرمایا کہ قیامت کا مقدار، ایک دن قیامت کا کتنا ہوگا؟ کانا مقدارہ 50,000 سنہ۔ ایک دن کی مقدار قیامت کی دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر، 50,000 سال۔ اب اس پر بحث ہے، یہ روایات میں بھی ملتی ہیں چیزیں۔ اب آپ تصور کر لیں کہ کسی گناہ کی وجہ سے، یعنی کیا، انسان مومن ثابت ہو جائے، سارے امتحانوں سے پاس ہو جائے، اس کے ہاتھ میں اس کو جنت کا ٹکٹ بھی مل جائے، سامنے ساری نعمات جو ہے وہ نظر بھی آ رہی ہوں، اور کسی ایک گناہ، کسی ایک حق و ناس کی وجہ سے اس کو کھڑا کر دیا جائے کہ تم 2 دنوں کے بعد جنت میں جاؤ گے۔ تو 2 دنوں کا مطلب کیا ہے؟ 2 دنوں کا مطلب دنیا کے اعتبار سے 1,00,000 سال کے بعد جنت میں جاؤ گے۔ اب آپ تصور کر لیں جنت کا ٹکٹ ہاتھ میں ہو، سامنے حوریں بھی نظر آ رہے ہوں، محل بھی نظر آ رہے ہوں، جنت کی ساری نعمات نظر آ رہی ہو، ٹکٹ ہاتھ میں ہو، اور کتنا ویٹ کرنا پڑ جائے؟ 1,00,000 سال، دنیا کے 1,00,000 سال۔ قیامت کے 1,00,000 سال ہوئے تو پھر پتہ نہیں کیا حساب کتاب کر جا کے کیلکولیٹ کر لینا۔ توجہ فرمایا آپ نے۔ لیکن دوسری جانب جو سوچنے کا مقام ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ اتنی بڑی قیامت کی ضرورت کیا ہے؟ اتنی بڑی قیامت کی ضرورت اس لیے ہے عزیزان من کہ قیامت کے دن مومنین کو پتہ لگے گا کہ کس نعمت سے منسلک ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی جو محبت کے آثار ہیں وہ قیامت کے دن ظاہر ہوں گے۔ اسی طرح سے قیامت کے لیے جو کہا نا مالک یوم الدین، یہ جو یوم الدین کہا گیا، یوم الدین سے کیا مراد ہے کہ پروردگار اس دن اپنے قدرت کے مظاہر کو ظاہر کرے گا۔ انہی مظاہر میں سے جو مراحل ہیں وہ کیا ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام اور بالخصوص جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے فضائل اور مراتب کو ظہور دینے کا دن قیامت، یعنی سیدہ کے فضائل کی کیفیت ایسی ہے کہ دنیا کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ سیدہ کے فضائل کو ظاہر کر سکے۔ سیدہ کے فضائل کو ظاہر کرنے کے لیے قیامت میں
اتنی اللہ تعالیٰ نے طولانیت پیدا کی ہے، اس کی کیپیسٹی کو اتنا بڑھایا ہے کہ سیدہ کے فضائل، سیدہ کے مراتب قیامت کے دن دنیا کے سامنے ظہور پیدا کر سکیں۔ لہذا عزیزان من، یہ جو موت کا مرحلہ ہے، اب اتنا یقینی ہونے کے باوجود کہ آج تک کسی نے موت کا انکار نہیں کیا، لہذا میں یہ جملہ کہتا ہوں، عجیب شے ہے کہ لوگ موت کے خالق کے تو منکر ہیں لیکن موت کے منکر نہیں ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات، خالق کے منکر ہیں لیکن موت کے منکر آپ کو نہیں۔ اتنی یقینی شے ہونے کے باوجود اگر ہم سے سوال کر لیا جائے کہ بھئی موت کیا چیز ہے، قرآن نے سہارا دیا، کہا الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت اور حیات کو خلق کیا، تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سی مخلوق ہے؟ آسمانی مخلوق ہے یا زمینی مخلوق ہے؟ بھئی معلوم ہونا چاہیے نا، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ موت مخلوق ہے تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آسمانی مخلوق ہے یا زمینی مخلوق ہے۔ کہ کسی فرشتے کا نام ہے موت؟ ایسا ہے؟ موت فرشتے کا نام نہیں ہے بلکہ موت کا فرشتہ ہوا کرتا ہے۔ اور موت کا فرشتہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 مقرب ترین فرشتوں میں سے ایک فرشتہ جناب عزرائیل علیہ السلام۔ ہمارے استاد فرماتے تھے اور کسی بھی مقرب فرشتے سے آپ کی ملاقات ہو یا نہ ہو، جناب جبرائیل جن سے ملاقات نہیں ہوگی آپ کی، ہونے ضروری نہیں ہے، جناب میکائیل سے، اسرافیل سے کسی سے ملاقات نہیں، لیکن جس مقرب ترین فرشتے سے آپ کی ملاقات طے ہے وہ جناب عزرائیل علیہ السلام۔ پھر فرماتے ہیں کہ ادب ملاقات یہ ہے کہ جب آپ کسی بڑی ہستی، بڑی شخصیت سے ملنے جائیں تو ادب ملاقات کیا، اپنے آپ کو آمادہ کر کے جائیں۔ آپ کو اگر کل کہہ دیا جائے کہ جی وزیر اعظم صاحب سے آپ کی ملاقات ہے تو پوری رات نیند نہیں آئے گی آپ کو، نئے سے نئے کپڑا، بہترین سے بہترین جوتا، اپنے آپ کو بہترین طریقے سے تیار کریں گے، اور اگر زیادہ مزید آپ چاہیں گے کہ میں وہاں پر حیثیت پیدا کروں اور میری کوئی وہاں پر بات ہو تو آپ اپنی وسعت کے اعتبار سے بہترین ہدیہ لے کر جائیں گے، بہترین تحفہ لے کر جائیں گے۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ حضرت اسرائیل سے ملاقات کرنی ہے، کیا تحفہ ہے تمہارے پاس؟ جس سے ملاقات طے ہے۔ اب اگر حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی اللہ کے مقرب ترین جو مقام و منزلت جناب جبرائیل کی ہے وہی مقام و منزلت جناب اسرائیل کی ہے، اتنا مقرب فرشتہ اللہ کا۔ مثلا اگر آپ کو کل کوئی کہے کہ کسی نبی یا کسی امام سے ملاقات ہے تو بلاخر انسان کے اوپر کوئی کیفیت طاری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب اللہ کے اتنے مقرب فرشتے سے ملاقات کرنی اور کوئی آمادگی، فرمایا کہ کوئی تحفہ، ہم نے کہا استاد تحفہ تو میں نہیں معلوم کیسے دینا ہے۔ فرمایا تحفہ دینے کا طریقہ بتاتا ہوں، تحفہ کیسے دینا ہے؟ فرمایا اپنی زندگی میں روزانہ کوئی ایک زیارت اہل بیت علیہ السلام، کوئی ایک اپنی زندگی میں روزانہ پڑھا کرو۔ مثلا کسی دن زیارت حضرت زہرا، کسی دن زیارت امین اللہ، کسی دن زیارت آل یاسین، کسی دن زیارت عاشورہ، کسی دن زیارت وارثہ، مختلف جو زیارتیں مشہور ہیں ان میں سے ایک ایک دن ایک ایک رکھ لو۔ اور فرمایا کہ ہر روز جو زیارت ہے اس کو کسی نہ کسی کے نام پہ ہدیہ کرتے رہو، انبیاء کے نام پہ ہدیہ کرو، ائمہ کے نام پہ ہدیہ کرو، اوصیاء کے نام پہ، اولیاء کے نام پر، شہداء کے نام پر، عرفاء کے نام پر، علماء کے نام پر، فقہاء کے نام پر، اپنے مرحومین کے نام پر، اپنے دوستوں کے نام پر، حتیٰ فرمایا اپنے دشمنوں کو ہدیہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا جہاں سب کو ہدیہ کر رہے ہو وہاں پر روٹین میں ایک بنا لو روٹین کہ زیارت کا ثواب ہدیہ کرو کسے؟ جناب اسرائیل علیہ السلام۔ اب دیکھیے اگر آپ کا کوئی جاننے والا، آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار زیارات پر جائے فرض کریں اور واپس آ کر آپ کو کہے کہ میں نے آپ کا نام لے کر حضرت امام حسین کی زری کے سامنے زیارت پڑھی آپ کی نیابت میں، کتنی خوشی ہوگی آپ کو کہ میرا نام حضرت کی زری کے سامنے آ گیا، حضرت کے زری کے سامنے میری نیابت میں کسی نے زیارت پڑھی۔ ابھی ہمیں زیارت کے حقیقی ثواب کا درک نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس زیارت کا ثواب کس منزل پر ہے، نہ معلوم ہوتے ہوئے بھی ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ اب وہ اللہ کا فرشتہ مقرب جو کہ ثواب کی حقیقت سے بھی واقف ہے، اگر آپ اس کو ثواب ہدیہ کریں گے
تو پھر مومن ہے تو مومن کی علامت قرآن نے کیا بنائی؟ فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، مومن وہ ہوتا ہے جو احسان کی جزا ہمیشہ احسان سے دیتا ہے۔ کہا تم ان کو ہدیہ کرتے رہو، جب ملاقات ہوگی تو وہ احسان کا بدلہ حتماً احسان سے دیں گے، کوئی نہ کوئی تحفہ، کوئی نہ کوئی احسان وہ حتماً تمہارے ساتھ روا رکھیں گے۔ لہذا اب اگر سوال کیا جائے کہ موت کیا آسمانی مخلوق نہیں ہے تو کیا زمینی مخلوق ہے؟ جمادات میں سے ہے، کسی پتھر کو کہتے ہیں موت، پودوں میں سے ہے، کسی جڑی بوٹی درخت پھل کس چیز کا نام ہے؟ حیوانات میں سے ہے، کوئی چرند ہے پرند ہے، کس چیز کا نام ہے؟ بالآخر معلوم تو ہونا چاہیے۔ اب یہ بحث ہے، انشاءاللہ کبھی فرصت رہی تو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ موت اگر مخلوق ہے تو مخلوقات کی کیٹیگری میں کہاں آتی ہے۔ آج صرف اشارہ کروں گا، تفصیلی بحث کبھی اور۔ قرآن کی آیات اور روایات سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ائمہ نے فرمایا کہ موت اللہ کی ویسی ہی مخلوق ہے جیسی مخلوق نیند ہے، خواب۔ بالآخر نیند اللہ نے خلق کی ہے اور اس کے آثار بھی ہیں۔ اب اس کی تفصیل انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا کہ اگر نیند خواب جیسی ہو تو کیا مقامات ہیں اور کیا سلسلے عرض کروں گا۔ لیکن علماء اہل سنت میں کثرت کے ساتھ جو ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ موت اللہ نے جیسے امراض کو خلق کیا ہے، بیماریوں کو خلق کیا ہے، اسی طرح کی ایک بیماری اللہ نے کیا خلق کی ہے، ایک مرض جو ہے وہ کیا ہے، موت۔ اور امام غزالی اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ موت کا جو مرض ہے یہ فالج کے مرض سے مشابہ ہے۔ کہا کہ فالج میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کا اپنے بدن کے حصے سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے جزوی طور پہ، خدا نہ خواستہ کسی کے ہاتھ پہ فالج ہو جائے، اب ہاتھ اس کا اپنا اس کے بدن کے ساتھ ہے لیکن اس کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، اس کے اختیار سے باہر نکل جاتا ہے۔ فرمایا جزوی طور پر اگر اختیار منقطع ہو جائے تو فالج ہے، اور یہ کنیکشن ہمیشہ کے لیے اگر ختم ہو جائے مکمل طور پر لائٹ آؤٹ، اس کنیکشن کا، اس ڈسکنیکشن کا نام موت۔ اب ہمارے ادلہ اس کے مقابلے پر ہیں، میں اس سے بحث کبھی اور موقع رہا تو عرض کروں گا۔ لیکن اگر تھوڑی سی دیر کے لیے مان لیا جائے، کچھ دیر کے لیے تسلیم کر لیا جائے کہ ہاں موت امراض میں سے ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا موت کا بھی کوئی علاج ممکن ہے یا نہیں؟ اور جب علاج کی بات کی جاتی ہے تو اب عام طور پر غور کیجیے گا، عام طور پر ہمارے ہاں جو تصور پایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی موت کیا ہے؟ لا علاج، ایسے ہی ہے نا۔ لہذا آپ کو دنیا کی کوئی بھی لیبارٹری جو ہے وہ موت کا علاج کرتی ہوئی نہیں نظر آئے گی۔ ذہنی طور پر انسان نے کیا تصور پیدا کیا ہوا ہے کہ موت کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے۔ لیکن حکماء میں حکیم جو گزرے ہیں، طب کی دنیا کا جو بابائے آدم سمجھا جاتا ہے وہ ہے حکیم بقراط۔ اچھا، حکیم بقراط کی کوئی فرضی نام نہیں ہے، ہمارے بعض نوجوان سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ایسے کوئی فرضی نام ہے، فرضی نام نہیں ہے۔ یونان کے طبیبوں اور حکماء میں بقراط کو یونانی زبان میں ہیپوکریٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کبھی بھی گوگل میں ہیپوکریٹ لکھیں گے تو بقراط کی پوری ہسٹری آ جائے گی، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ طب کے جو قوانین ہیپوکریٹ نے، بعض ایسے ہیں کہ جو اس نے دریافت کیے تھے، آج تک طب میں، آج تک میڈیکل سائنس میں ان قوانین کو مرکزی اور بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اپنے زمانے کا بہت قوی حکیم اور بہت قوی قسم کا طبیب و دانشور حکیم بقراط کا ایک نظریہ تھا۔ وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ اللہ نے کوئی مرض ایسا خلق نہیں کیا کہ اس سے پہلے اس کے علاج کو خلق نہ کیا۔ اور اس کی دلیل کیا دیتے تھے؟ وہ دلیل یہ دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ چونکہ پروردگار کی حجت بالغہ ہے، بالغہ سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے اوپر کسی کی حجت نہیں، کوئی اللہ کے سامنے احتجاج نہیں کر سکتا، کہ اس حجت بالغہ کا تقاضا یہ ہے، اس کا تقاضا کیا ہے کہ پروردگار مرض سے پہلے علاج کو خلق کرے۔ ورنہ دیکھیں امکان ہے نا کہ کوئی شخص ایسے مرض میں مبتلا ہو کر مر جائے کہ جس کا علاج نہیں تھا، اللہ نے خلق ہی نہیں کیا، تو وہ قیامت کے دن خدا سے شکایت کر سکتا ہے نا کہ پروردگار اگر تو نے علاج خلق کیا ہوتا اور میں علاج کر کے ٹھیک ہو جاتا تو ہو سکتا ہے توبہ کر لیتا،
اب اس بات کو بعض نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ آج کل کچھ علاج ہیں جن کے مرض ہیں جن کے علاج دریافت نہیں ہوئے، مثلا ایڈز ہے، کینسر ہے۔ دیکھیں، کسی چیز کا علاج معلوم نہ ہونا اور بحث ہے، لیکن کسی چیز کا علاج خلق نہ ہونا یہ الگ بحث ہے۔ ہم جو بحث کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلق کرتا ہے اور انسان بلاخر ڈھونڈ بھی لیتا ہے۔ اب جتنی بھی ریسرچ ہو رہی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے کہ بلاخر ایک نہ ایک دن انسان ان تمام بیماریوں کا علاج ڈھونڈ لے گا۔ البتہ ایک تیسری بحث جو اس میں شامل ہے وہ یہ کہ جو استعماری اور استکباری قوتیں ہیں، کیپٹلسٹ جو ظالم قوتیں ہیں، جو میڈیکل مافیا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ بعض امراض کے علاج مارکیٹ میں آئے۔ وہ ایک الگ بحث ہے، وہ ایک الگ جنبہ ہے، اس سے بحث نہیں ہے ابھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کی سنت کیا ہے کہ فرمایا وہ پہلے علاج خلق کرتا ہے، بعد میں مرض کو خلق کرتا ہے۔ لہذا حکیم کے دور کی ہی روایت، ایک حکایت ملتی ہے کہ آپ سفر کر رہے تھے، کسی علاقے میں پہنچے تو وہاں کے لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے اور ملنے کے بعد کہا کہ حکیم ہمارے علاقے میں کوئی ایسا ایک مرض پیدا ہو گیا، ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج نہیں مل رہا۔ تو حکیم نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے کہ خدا کسی قوم کو یا کسی ملت کو کسی بیماری میں مبتلا کرے اور اس کے لیے علاج مہیا نہ کرے، اس کا علاج خلق نہ کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے کیا کریں؟ انہوں نے کہا چرواہے بلاؤ جتنے بھی ہیں۔ چرواہوں کو بلا کر آپ نے کہا کہ بھئی تم پہاڑوں میں جاتے ہو بکریاں لے کر، کیا تم میں سے کسی ایک نے انہی دنوں میں جب یہ بیماری پھیلی ہے کوئی ایسی جڑی بوٹی، کوئی ایسا پودا دیکھا ہے جو اس سے پہلے یہاں نہ ہو؟ تو ان میں سے بعض نے کہا کہ ہاں ہم نے نوٹ کیا ہے کہ ایک جڑی بوٹی پہلے اس علاقے میں نہیں پائی جاتی تھی، اب اگنا شروع ہو گئی۔ کہا وہی جڑی بوٹی لے کر آؤ۔ جب وہ جڑی بوٹی لائی گئی اور اس سے انہوں نے دوا تیار کی تو وہ اسی چیز کی دوا تھی جسے یہ لا علاج سمجھ رہے تھے، جس کا علاج ان کے پاس نہیں تھا، اسی کی دوا موجود تھی۔ علاج نہیں ہوا کرتی، کوئی بیماری، کوئی مرض لا علاج نہیں ہوا کرتا۔ لا علاج ہمیشہ مریض ہوا کرتا ہے، مرض لا علاج نہیں ہوتا۔ کون لا علاج ہوتا ہے؟ مریض۔ کون سا مریض لا علاج ہوتا ہے؟ کہا وہ مریض لا علاج ہوتا ہے کہ جب ڈاکٹر، حکیم اس کو طبیب نسخہ دے رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے حکیم کے دماغ پر شک کر رہا ہوتا ہے۔ حکیم نسخہ دے رہا ہے اور یہ کیا سمجھ رہا ہے کہ حکیم کا دماغ خراب ہو گیا، حکیم کا دماغ چل گیا۔ لہذا ایسا شخص کبھی بھی ایسے شخص کا علاج کوئی نہیں کر سکتا۔ اب ہمارے یہاں بھی کچھ ہوتے ہیں، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، باہر آ کر کہتے ہیں اس کو کیا پتا؟ کوئی ڈاکٹر کو نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا؟ لیکن مشکل کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، ایسے افراد جو حکیم کے ذہن پر شک کریں یہ کیا ہوتے ہیں؟ لا علاج مریض ہوتے ہیں، ان کا کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ اور اب بیماریوں میں بہت ساری بیماریاں ہیں۔ کچھ بیماریاں وہ ہیں جو کہ بدن کی ہوتی ہیں، کچھ بیماریاں وہ ہوتی ہیں جو روح کی ہوتی ہیں۔ اور یہ بات آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ روح کی بیماریاں بدن کی بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہیں، اور روح کی بیماریوں میں سے سب سے زیادہ خطرناک بیماری ضلالت اور گمراہی کی بیماری ہے کہ اس بیماری میں اگر کوئی مبتلا ہو جائے تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ جو شخص ضلالت اور گمراہی کا شکار ہو جائے خسرت دنیا والآخرہ۔ اب اتنی خوفناک بیماری ضلالت و گمراہی جیسی، اور کائنات کا سب سے بڑا حکیم، وہ حکیم کہ جس کے لیے نعتوں میں پڑھتے ہیں کہ وہ نسخہ کیمیا ساتھ لایا، کائنات کا سب سے بڑا حکیم اپنی امت کو جاتے جاتے لکھ کے دینے کا جا رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا کہ لاؤ کاغذ اور قلم، میں تمہیں ضلالت اور گمراہی جیسی بیماری سے بچنے کا نسخہ لکھ کر دے جاتا ہوں۔ اور وہاں پر کچھ ایسے لا علاج مریض کھڑے ہوئے تھے کہ جو حکیم کے ذہن پر شک کر رہے تھے، تو جو خود لا علاج ہو وہ کسی اور کا علاج نہیں کر سکتا، جو خود اپنے آپ کو لا علاج، جو خود لا علاج ہو وہ کسی اور کا علاج کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اب مرحلہ صرف یہ ہے عزیزوں کہ اگر پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں ضلالت و گمراہی سے بچنے کا نسخہ تمہیں دے دوں، تو جس کسی نے اس حکیم سے وہ نسخہ لے لیا وہ آج بھی ضلالت و گمراہی سے بچا ہوا ہے، اور جس نے اس نسخے کو فراموش کر دیا وہ آج تک ضلالت اور گمراہی کا شکار ہے۔ مرحلہ صرف یہ ہے کہ اب مرض لا علاج نہیں ہوا کرتا۔ کون لا علاج ہوتا ہے؟ مریض۔ مرض کا قانون کیا ہے؟ بیماری کا قانون کیا ہے؟ بیماری کا قانون یہ ہے کہ اللہ جب بھی مرض خلق کرے گا تو اس کے علاج کو اس سے پہلے خلق کرے گا۔
تو اب اگر موت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو خلق کیا، اور یہ بھی تقریباً آپ اگر قرآن کی آیات اور روایات کو جا کر دیکھیں، جہاں پر بھی موت اور حیات کی خلقت کی بات کی ہے وہاں پر اللہ نے موت کو مقدم رکھا ہے حیات پر، جس کا ایک معنی یہ ہے کہ حیات موت کے بعد خلق ہوئی ہے۔ اگر حیات موت کے بعد خلق ہوئی ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ موت کے علاج کا نتیجہ حیات ہو، لیکن حیات موت کا علاج نہیں ہے۔ اب واحد مرحلہ جو بچا ہے وہ یہ ہے کہ اگر موت کو ہم مرض تسلیم کر لیں تو موت جب بھی خلق ہوئی ہوگی اس سے پہلے اس کا اللہ نے علاج خلق کیا ہوگا۔ یہ قانون اگر ہمارے ہاتھ میں آ گیا تو بس اب ایک آخری مرحلہ، اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، کہ اب جب میں نے جا کر یہ تلاش کرنے کی کوشش کی کہ یہ پتہ لگ جائے کہ بھائی کون سی چیز کب خلق ہوئی، تو یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی تفصیلی فہرست ایسی نہیں ہے کہ جس میں ایک ایک چیز کے بارے میں بیان کیا گیا ہو کہ یہ خلق ہوئی، پھر یہ خلق ہوا، پھر یہ خلق ہوا۔ ایسی کوئی تفصیلی فہرست ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اجمالاً کچھ چیزوں کا ذکر ملتا ہے لیکن تفصیلی کوئی فہرست نہیں ہے۔ لیکن اس اجمالی فہرست کو بھی اگر آپ کھنگالیں گے تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آ جائے گی، وہ کیا کہ موت اول مخلوق نہیں ہے۔ موت اول مخلوق نہیں ہے، یہ بات ثابت۔ اگر موت اول مخلوق نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی ایسا ہے جو موت سے پہلے خلق ہوا ہے، اور وہ کون ہے؟ لازمات ہے روایت میں جو بھی اول مخلوق ہے وہ موت سے پہلے ہے۔ اور اول مخلوق کون؟ پیغمبر نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُّورٍ وَاحِدٍ، میں اور علی پھر ایک ہی نور سے ہیں۔ تو نور محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام وہ نور ہے جسے اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا۔ بس اب آخری مراحل اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرو۔ اب غور کیجئے گا اور کبھی اس پر بیٹھ کر سوچئے گا بھی کہ جو موت کے خلق ہونے سے پہلے موجود ہو، خود اس کے لیے موت کیا معنی رکھتی ہوگی۔ لہذا جب ہم اہل بیت کے لیے موت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اس ذہن میں یہ بات رکھنی بھی چاہیے کہ جو خود پہلے موت سے پہلے موجود ہو اس کے لیے موت کیا معنی رکھتی ہوگی۔ بلکہ یہ تو وہ ذوات مقدسہ ہے کہ موت کو بھی موت آ جائے گی لیکن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا نور باقی ہوگا۔ موت فنا ہو جائے گی لیکن نور محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام تو جو موت سے پہلے بھی باقی رہے، موت کے بعد بھی باقی رہے، اس کے لیے موت کیا معنی رکھتی ہوگی۔ لیکن عزیزان من، بس آخری مراحل کہ موت سے پہلے اگر نور محمد والے محمد موجود ہے اور موت اس کے بعد خلق ہوئی ہے تو یقیناً موت کا علاج یہی کہیں ہونا چاہیے۔ تو شاید موت کا علاج بیان کرنے کے مرحلے میں ہی تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب آپ نے فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ دیکھو جس کے بھی ہاتھ میں ہماری محبت کا دامن ہوگا اس کے پاس موت کا علاج موجود ہے۔ تو جس کے پاس موت کا علاج موجود ہو اس پر اگر موت آ بھی جائے تو مات شہیدہ، مرتا نہیں ہے، شہید ہو کر زندہ اور باقی رہ جاتا ہے۔ لہذا محمد آل محمد کی محبت ہے۔ دیکھیے آج کی دنیا میں بہت سارے مسائل کو سمجھنا آسان ہو گیا۔ ابھی کورونا دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اب ہے یا نہیں ایک الگ بحث، لیکن اب کیا بحث ہو رہی ہے، اب کہہ رہے ہیں جی ویکسین لگائیں گے۔ بھائی ویکسین لگانا کیوں ضروری ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ویکسین لگانا کیوں ضروری؟ وہ کہتے ہیں جی ویکسین لگانے سے آپ کے وجود کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ اگر کورونا آیا بھی تو آپ کو نہیں لگے گا۔ ہاں اب جب سائنس یہ بات کہتی ہے ہمیں فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ موت کی اگر ویکسین لگانی ہے تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دامن ہاتھ میں پکڑ لو۔ اہل بیت کی محبت اسی ویکسین کا نام ہے کہ موت اگر آ بھی جائے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مات شہیدہ، وہ شخص زندہ ہوتا ہے اور شہید باقی رہتا ہے۔ لہذا عزیزان من، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ اس قوت کا نام ہے کہ جس دل میں یہ قوت آ جائے پھر اس سے موت کا خوف باقی نہیں رہتا۔ لہذا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر موت کی نسبت ایک عجیب کیفیت پائی جاتی ہے، ایک انس پایا جاتا ہے، ایک علاقہ، ایک محبت پائی جاتی ہے۔ لہذا ایک مقام پر حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام
امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابو طالب کے بیٹے کو موت سے اس سے زیادہ انسیت ہے جتنا دودھ پیتے بچے کو اپنی ماں کی چھاتی سے ہوتے ہیں۔ دوسرا مقام ہمیں وہ ملتا ہے کہ جہاں پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا کی شہادت کے واقعات سے لے کر اپنی شہادت تک صرف 2 مقام ہیں جہاں سیدہ مسکراتی ہوئی دکھائی دی۔ ایک مقام وہ ہے کہ جب اپنے جنازے کے پردے کے حوالے سے پریشان تھی اور جب جناب فضہ نے بتایا تو جناب سیدہ کو کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اور دوسرا کون سا مقام وہ کہ جب پیغمبر نے اپنی شہادت کی خبر دی تو سیدہ کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہے پیغمبر سے جدائی، لہذا جب جناب سیدہ رونے لگی تو پیغمبر نے اپنے سینے سے لگا کر پیار کیا اور کان میں ایک بات کہی کہ جس سے سیدہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بعد میں جب مولا کائنات نے پوچھا، سوال کیا، کہا سیدہ پیغمبر نے آپ سے کیا کہا تھا جو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی؟ فرمایا کہ مجھ سے بابا نے کہا سیدہ غم نہ کرو، میری اولاد میں سب سے پہلے آ کر مجھ سے ملنے والی تم ہو گے۔ اپنی موت کی خبر سن کر سیدہ مسکرا رہی ہیں۔ لہذا یہی اثر ہے جو کربلا میں امام کے 13 برس کے سپاہی جناب قاسم میں ظاہر ہو رہا ہے۔ شب عاشور ہے، سخت مراحل طے ہو رہے ہیں، موت کی گفتگو ہو رہی ہے، اور جناب قاسم اتنی شدت ہے حضرت کے وجود میں موت کے اعتبار سے کہ بار بار جا کر امام حسین سے پوچھ رہے ہیں، اور آخر میں ایک مرتبہ امام حسین نے پوچھا قاسم تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ فرمایا مولا اگر آپ کی محبت دل میں ہو تو قاسم کے لیے شہادت احلی من العسل، موت قاسم کے لیے شہد سے زیادہ شیرین۔ خدا جانے کتنی شیرینی تو جناب قاسم کے صرف اس لہجے کے اندر ہے۔ بس عزیزوں، امام حسن مجتبیٰ کے اسی بیٹے کے مصائب سے توسل کرتے ہوئے مرحوم کو اثار ثواب کرتے ہیں۔ 13 برس کا جناب قاسم، اور موت کے لیے اتنا تڑپ رہے ہیں، اتنا شوق ہے کہ تاریخ نے لکھا کہ کوئی امام حسین کی خدمت میں اتنی مرتبہ اجازت لینے نہیں آیا جتنی بار جناب قاسم آئے۔ بار بار آتے امام حسین، حتیٰ بعض روایات نے یہ فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کے بوسے دے کر کہہ رہے تھے ماموں مجھے اجازت دے دیں، ماموں مجھے اس نجات دے دیں، لیکن امام ٹال کیوں رہے ہیں یا بار بار رد کیوں کر رہے ہیں؟ روایات کہتی ہیں کہ امام حسین کو جناب قاسم سے بہت زیادہ محبت تھی، اور وجہ شاید محبت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جناب قاسم بہت چھوٹے تھے جب امام حسن مجتبیٰ کی شہادت واقع ہوئی، تو یتیمان امام حسن کو امام حسین نے اپنے بچوں سے زیادہ پیار کر کے پالا ہے۔ بھائی کے یتیم ہیں، امام کے یتیم ہیں، لہذا امام حسین نے اپنے بچوں سے زیادہ پیار امام حسن کے یتیموں کو کیا ہے، اور اسی وجہ سے خود امام حسن کے جو بچے ہیں ان کو امام حسین سے بڑی شدید محبت تھی، بہت شدید محبت تھی۔ اس محبت کی وجہ سے امام حسین جناب قاسم کو اجازت نہیں دے پا رہے۔ ادھر قاسم ہے کہ اپنے آپ کو چچا پر انحصار کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب امام نے رد کیا تو پشت خیمہ پر اپنے گٹھنوں پہ سر دے کر رو رہے تھے، جب ہاتھ پر بندھے ہوئے تعویذ کی طرف متوجہ ہوئے، تعویذ کو کھولا، عبارت پڑھتے ہوئی روتے ہوئے قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، تعویذ لے کر دوڑتے ہوئے امام کی خدمت میں آئے، امام نے عبارت کو دیکھا، پہچانا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جاؤ قاسم جا کر اپنی ماں سے اجازت لے کر آؤ۔ عزیزانو، میں نے تاریخ میں نے کسی مقتل میں نہیں پڑھا کہ جناب ام فروا نے کچھ لحظے لگائے ہو جناب قاسم کو امام حسین پر قربان کرنے۔ عجیب معرفت کی منزل ہے۔ قاسم جیسا حسین بیٹا، قاسم جیسا وجیح بیٹا کہ جس کے لیے دشمن یہ کہتے تھے کہ جب قاسم نے میدان میں آ کر اپنے چہرے پر سے نقاب الٹی تو خدا کی قسم ایسا لگ رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند زمین پر اترا۔ اتنا خوبصورت بیٹا، اور جناب فروا نے 1 منٹ نہیں لگایا امام حسین پر قربان کرنے پر۔ جناب ام فروا سے اجازت لے کر آئے۔ اب
کم سن ہیں، نہ بدن پر کوئی زرہ پوری آتی ہے، نہ سر کے اوپر کوئی خود پورا آتا ہے۔ واحد شہید ہے جو لباس جنگی کے بغیر میدان جنگ میں گیا۔ بعض روایات نے لکھا کہ امام حسین نے امام حسن کا امامہ منگا کر اس کے کپڑے کے دو حصے کیے، ایک کو کفن کی طرح سے جناب قاسم کی گردن میں ڈالا اور دوسرے کا امامہ بنا کر دوبارہ حضرت کے سر پر رکھا۔ واحد شہید ہے کہ جس کے میدان میں جانے سے پہلے رکاب کو کاٹ کر اونچا کیا گیا، کیونکہ حضرت کا قد چھوٹا تھا، آپ کا پیر رکاب تک نہیں پہنچتا تھا، رکاب کو کاٹ کر اونچا کیا گیا۔ لیکن جس وقت امام حسین رخصت کرنے لگے ہیں، جناب فروا نے تو فوراً رخصت کر دیا، لیکن راوی کہتے ہیں جناب قاسم کو گلے سے لگا کر امام حسین بڑی دیر تک روتے رہے۔ حتی بعض نے اتنا بھی لکھا ہے، اتنا روئے کہ حضرت پر گویا غشی طاری ہو گئی۔ قاسم کو جدا کرنا حسین کے لیے بڑا مشکل تھا، اور جب جناب قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا گیا تو اتنی دور تک حسین کسی کی سواری کے پیچھے نہیں گئے جتنا جناب قاسم کی سواری کے پیچھے گئے۔ عجیب محبت ہے اپنے بھتیجے سے حسین کو۔ اور واپس آ کر بھی راوی کہتے ہیں حسین کسی جگہ پر بیٹھے نہیں ہیں، بلکہ مسلسل ٹہلتے جاتے ہیں اور بار بار میدان کی طرف نگاہ کرتے جاتے ہیں کہ کہیں میرا بیٹا مجھے آواز دے اور مجھے سنائی نہ دے، کہیں میرا قاسم مجھے پکارے اور مجھے سنائی نہ دے۔ بس عزیزانو اسی کیفیت میں حضرت ٹہل رہے تھے، اور وہاں پر جب جناب قاسم نے ارزق شامی اور اس کے بیٹوں کو ایک ایک کر کے جہنم رسید کیا، تو ایک مرتبہ عمر سعد نے حکم دیا کہ ایک بڑا لشکر لے کر جناب قاسم پر حملہ کیا جائے۔ اس بڑے لشکر نے جب حملہ کیا تو ایک مرحلہ وہ آیا کہ جب کسی ظالم کا خود حضرت کی پیشانی پر لگا، بس عزادارو سر پر خود نہ تھا، جب گرز آ کر پیشانی پر لگا حضرت کی پیشانی دوبارہ ہو گئی، بس پیشانی کا دوبارہ ہو رہا تھا۔ قاسم گھوڑے پر سنبھل نہیں سکے، اب جو گھوڑے سے زمین پر گرے ہیں تو روایات کہتی ہے ہر شہید نے گرتے ہوئے حسین کو سلام کیا، لیکن قاسم نے سلام نہیں کیا، بلکہ شدت محبت کی وجہ سے ایک مرتبہ آواز لگا کر کہا یا امو ادرکنی، اے میرے چچا میری مدد کرو۔ کہا بھائی جو امو کہتے ہوئے آواز دی، ایک طرف سے امام حسین نے حملہ کیا، دوسری طرف سے جناب عباس نے حملہ کیا۔ راوی کہتے ہیں قاسم کی آواز پر حسین اس طریقے سے دشمن کے اوپر جھپتے تھے جس طرح سے بھوکا باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، اور اتنی تیزی سے حملہ کیا کہ لشکر میں بھگدڑ بچ گئی۔ بس آیت اللہ جعفر شوستری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کسی شہید نے حسین کو ایک سے زیادہ مرتبہ آواز نہیں دی، لیکن جناب قاسم نے اپنے چچا کو کئی مرتبہ پکارا۔ فرمایا قاسم کے بدن پر جب بھی کسی گھوڑے کا سن لگتا تھا تڑپ کر اپنے چچا کو آواز دے کر کہتے ہوئے یا ادرکنی، یا ادرکنی، ارے مجھے نہیں معلوم امام حسین کو کتنی مرتبہ جناب قاسم نے پکارا، لیکن راوی کہتے ہیں جب حسین جناب قاسم کے پاس پہنچے ایک مرتبہ خود کو گھوڑے سے گرایا، گٹھلیاں چلتے ہوئے قاسم کے پاس پہنچے، قاسم کے رخسار پہ اپنے رخسار پہ رکھا اور ایک مرتبہ روتے ہوئے کہنے لگے اے میرے بیٹے حسین کو معاف کر دینا، حسین کو تجھ تک پہنچنے پہ بہت دیر ہو گئی۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم زہرا، منتقم کربلا، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، اس سلسلے کا بار الہا جو بھی ثواب تیری بارگاہ میں ہے، حاضرین کے مرحومین شہداء ملت جعفریہ اور بالخصوص مرحوم مغفور محمد حسن ابن حاجی محمد بشیر کو ایصال فرما۔ بار الہ ان تمام مرحومین اور بالخصوص مرحوم محمد حسن
ابن محمد بشیر حاجی محمد بشیر کو بار الہ ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، جوار حضرت سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما، ان تمام مرحومین بالخصوص اس مرحوم اور تمام حاضرین کو قیامت کے دن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شفاعت میں مشمول فرما، بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، محبین حضرت زہرا دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ اس وبا کرونا سے تمام انسانوں کو بالعموم اور تمام محبین حضرت زہرا کو بالخصوص اپنے حفظ و امان میں رکھ، بار الہ جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، تمام علماء مراجع ظام کے فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، بار الہ ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔